بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان ظاہر محمود. ناظرین, آج کی ہماری اس نشست میں موجود ہیں بہت ہی خوبصورت مہمان, امریکہ سے تشریف لائی محترمہ بینا گوئندی صاحبہ. ویسے تو ان کا تعلق پاکستان سے, مگر انہیں پوری دنیا گھومنے کا شوق ہے. ہر جگہ جاتی ہیں, لکھتی ہیں, غزلیں کہتی ہیں, شاعری لکھتی ہیں, اس کے علاوہ سفرنامے بھی لکھتی ہیں. ادب والوں سے محبت ہے اور ادب کو جو ہے اس کا پرچار کرتی رہتی ہیں, بلکہ یہ امریکہ میں اردو بھی پڑھاتی ہیں. تو میں اپنی مہمان محترمہ بینا گوئندی صاحبہ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ مادام کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں. تو مادام, ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. تو پہلے ہمارا یہ سوال آپ سے ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ شاعری کی ہے, آپ نے غزلیں بھی لکھی ہیں, اس کے علاوہ آپ نے سفرنامے بھی لکھے ہیں. آپ نے حالانکہ باٹنی میں اپنی ڈگری پہلی حاصل کی اور پھر آپ اردو میں اس طرح جو ہے وہ آپ کا لگاؤ. تو یہ آپ کو اتنی ڈائیورسٹی, آپ اس کو کس طرح جو ہے وہ ٹیکل کرتی ہیں؟ وہ ڈائیورسٹی تو لائف اٹ سیلف جو ہے بذات خود زندگی جو ہے وہ ڈائیورسٹی ہے. لیکن آپ کے سوال سے پہلے تو میں بڑی امپریس ہوئی ہوں اردو پوائنٹ سے کہ آپ لوگوں نے ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ خیر کا کام ہے. اور میرے لیے بڑا آنر ہے کہ میں آج ادھر ہوں. لیکن ڈائیورسٹی کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں, ڈائیورسٹی یوں آ جاتی ہے کہ زندگی میں ہمیں خود بھی نہیں معلوم ہوتا ہم کیا کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن کچھ چیزیں آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. تو اب مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں شاعری اتنی اچھی کر سکوں گی جب میں اسکول میں تھی, اردو میں خصوصی طور پہ. تو چونکہ میں انگریزی میڈیم سے تھی اور مجھے اردو اتنی اچھی نہیں آتی تھی. آتی ہی نہیں تھی, بلکہ یہ کہہ لیں تو آج کل کے بچوں کی طرح نہیں. وہ چونکہ کانوینٹ کی تھی نا, انگریزی میڈیم کی تھی, تو وہ تو پھر اردو نہیں آتی تھی اس طرح نا. لیکن میرے لیے بڑی گڈ لک ہوئی کہ میں جب ایف ایس سی میں تھی تو میری جو ٹیچر تھیں اردو کی وہ شبنم شکیل صاحبہ تھیں. تو وہ میرے لیے بڑا ایک گڈ لک تھا. اور میں چونکہ اسپیچز کرتی تھی اردو, پنجابی, انگریزی, تو اس میں پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ خود لکھیں. تو میں اس میں ہی اپنی نظمیں بھی لکھ کے لے جاتی تھی, چونکہ بیسیکلی میں نظمیں لکھا کرتی تھی ایک زمانے میں. غزل تو ہم لکھتے ہیں, بہت شوق سے لکھتے ہیں, لیکن نظم کے اندر میرا ایک ایکسپریشن بہت ڈفرینٹ آتا تھا. لیکن وہ انہوں نے مجھے وہاں سے پھر ایک سلسلہ چلتا رہا. اور چونکہ ماں باپ نے کہا پڑھنی سائنس ہی ہے, ڈاکٹر نہیں بننا تو پھر سائنس تو پڑھو, تو پھر اس طرح ہم سائنس میں آ گئے. تو کبھی آپ نے آزاد نظم یا نثری نظم کی طرف نہیں مشق کی یا توجہ؟ جی بالکل, بلکہ ہم لوگ تو, میں سمجھتی ہوں کہ مجھے یاد ہے آج سے 25-26 برس قبل جب میں پاکٹی ہاؤس میں آزاد نظم اور نثری نظم لے کے میں اپنی پریزنٹ کرنے جاتی تھی, تو بڑی ہمیں بہت زیادہ داد ملتی تھی. آپ کو پتہ ہی ہو داد کیا مطلب کیا ہے. لیکن ہم نے پھر بھی مقابلہ کیا اور ہم نے سمجھا کہ وہ ایک مقام ضرور آئے گا جب ہمیں یہ حیثیت جو آج نثری نظم کو گلوبل ولیج میں آج جو ملی ہوئی ہے, وہ اسی لیے چونکہ آپ اپنی کانسیپٹ کو بڑے اچھے طریقے سے آگے کنوے کر سکتے ہیں, اور آپ انٹرنیشنل جو ورلڈ لٹریچر ہے اس میں آپ اس میں اپنی پریزنٹیشن کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے بڑے مطلب ملکوں کے دورے کیے, آپ انڈیا بھی 1-2 دفعہ گئیں, جاپان آپ نے دیکھا, وہاں پہ آپ ہیروشیما کے آنسو کے نام سے ایک سفرنامہ. وہ شروع کے زمانے کی بات ہے, میں بچوں کا ادب لکھا کرتی تھی جب اسٹوڈنٹ. جی بالکل, میں نے بلکہ مرزا ادیب اور شہزاد احمد ہم لوگ ٹریننگ دیا کرتے تھے بچوں کے ادب کے لیے, اور میرے لیے بڑا آنر, بہت بڑے نام ہیں یہ لوگ. لیکن میں جب ایم ایس سی میں ہی تھی تو میری بی ایس سی میں بہت کہانیاں لکھتی تھی بچوں کے لیے. اور پھر میں نے بچوں کے ایک سائنٹیفک کتابوں کا ایک سیریز تھی جو میں لکھی, چونکہ مجھے اشفاق احمد مل گئے, اور پھر وہ ایک ان کی صحبت اور انہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے سکھایا سب کچھ جس طریقے سے کہ اس طریقے سے لکھیں, یہ کریں. تو وہ ایک بہت بڑا میرے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا لائف میں, اور کہ مجھے اتنے اچھے لوگ اپنے گرد بہت قریب ملے, اور پھر وہیں پہ کام کرنے کا بھی موقع ملا اردو سائنس بورڈ میں. تو وہیں پہ میری کتابیں سائنس کی تھیں, ادھر ہی مجھے انہوں نے جاپان والوں نے بلایا تھا, ایک ٹریننگ کورس, ایک اسکالرشپ کائنڈ آف, اور ایک ایوارڈ دیا. تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ وہ شروع ایج میں اگر آپ کو اس طرح کے مل جاتے ہیں ریوارڈز, تو وہ آپ کو بہت کام کرتے ہیں, آپ کے اندر ایک کانفیڈنس لیول اور کام کرنے کا آتا ہے. تب آپ نے وہ سفرنامہ لکھا تھا؟ جی, جب میں نے بس وہ پھر میرے کچھ عزیز ایسے تھے ہمارے, یہ ڈاکٹر اکرام چغتائی اور اشفاق احمد, اور کہتے تھے جو دیکھا لکھو. تو پھر میں نے وہ خبریں میں لکھتی تھی اور وہ قومی ڈائجسٹ میں لکھا کرتی تھی, قسط ہر ہفتے دینی ہوتی تھی. اس طرح وہ میرا سفرنامہ مکمل, چونکہ میں بیسیکلی تو ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو ہم بڑھ کے خود کام بس ہم کر دیتے ہیں, ہمارے حصے کا کوئی اور باقی آ کے کر دے,
تو وہ کیونکہ ہمیں یہ نہیں ہے کبھی بھی کہ ہم بڑھ کے آگے خود کو اپنے آپ کو پریزنٹ کریں. آج کے دور میں تو یہ سب چلتا ہے. جس زمانے کی میں بات کرتی ہوں ہم لوگ بیک بینچر رہ کے کام کرنا چاہتے تھے. وہی بات آ گئی نا کہ آج کل جدید معاشروں میں یورپین کنٹریز میں ایک مضمون پڑھایا جاتا ہے بائیو ایتھکس کے نام سے. آپ نے بھی جو ہے وہ بتایا ہے کہ آپ وہ پڑھ رہی ہیں اور پڑھا رہی ہیں. تو یہ بائیو ایتھکس کیا ہے اور اس کی کیا مطلب ڈومین کیا ہے اور اس کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں میں جب گئی یہاں پہ 15 برس میں نے اردو بورڈ میں کام کیا. اس کے بعد میں اپنی پی ایچ ڈی کے لیے باہر گئی تھی سائنس میں. چونکہ میں نے اردو میں بھی پڑھ لیا, فلسفے میں تب تک نہیں پڑھا تھا. فلسفہ ویسے آتا تھا لیکن پڑھا نہیں تھا. تو ہم سمجھتے تھے کہ میں آتا ہے, لیکن وہ جو پڑھنے لگے تو پتہ چلا کچھ نہیں. لیکن پھر جب میں وہاں گئی اور پھر سپٹمبر 11 ہوا تو انہی دنوں تازی بات تھی یہ ہوئی. تو اس وقت میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے. چونکہ پاکستان اور یہ ریجن جو ہمارا ایشیا کا تھا اس کے اندر بہت سی مشکلات دوسری دنیا میں ہمارے حوالے سے لوگ سمجھ رہے تھے ہو رہی ہیں. ایسا نہیں تھا. تو وہاں پہ لوگوں کے پاس بہت پیسہ تھا لیکن ووکل نہیں تھے لوگ. اچھا, اب وہ جو لوگ ووکل تھے وہ ہمارے جیسے لوگ تھے جو ہم پروگریسو رائٹرز کے طور پہ ہم دنیا میں کام کرتے تھے. تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں کیا سائنس کی چیزیں لے کے آگے بڑھنا چاہتی ہوں. میں تو ایکچولی تو میرا ڈومین جو ہے مجھے اس میں کام کرنا چاہیے. ہمیں تو اپنے ملک کو بچانا چاہیے, اپنے ملک کی ساکھ کو, اپنے دھرتی کو. تو پھر اس وقت مجھے خیال آیا کہ ہمیں ایتھکس کی بات سیکھنی بھی ہے اور ان کو سکھانی بھی ہے. تو اس وقت میرے لیے ایک بہت بڑا یہ ایک ٹرن آف مائی لائف تھا. اچھا مادام, اگر آپ دیکھیں تو برصغیر پاک و ہند میں جس روانی اور پختگی کے ساتھ مرد حضرات لکھتے ہیں شاعری اور نثر, اسی پختگی اور روانی کے ساتھ خواتین جو ہیں وہ کم نظر آتی ہیں, یا اگر ہیں بھی تو وہ مطلب بہت کم ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں وہ دراصل یہ بات نہیں ہے, چونکہ عورت کو معاشرے میں یہاں پہ جتنا حصہ ہم نے پچھلے گزشتہ کافی برسوں سے یہی چلا آ رہا ہے کہ ہم خواتین کو ایک لمیٹڈ ان کی کالونیز بنا کے, ان کے کچھ سیکٹرز بنا کے اس میں لمٹ کر دیتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. اب آج کے دور میں آپ کو انٹرنیٹ نے, آپ کو میڈیا نے بہت آزادی خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ مل چکی ہے. اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کچھ دوسرے ہمارے شعبوں میں جہاں تک خواتین نے اپنے آپ کو بڑھایا کیا اتنا ہی اس میں کیا لکھتی ہیں, لیکن میرے خیال میں اس میں جھجک بھی ہے اور پھر کچھ گھر کی طرف سے بھی ہوتا تھا. مجھے اپنا یاد ہے میں بھی بیگاف کے نام سے لکھا کرتی تھی. بینا گوئندی کے نام سے کبھی لکھ دیتے تھے کبھی نہیں لکھتے تھے. کچھ چیز ہم ایسے لکھ دیتے تھے ایبریویشن, اس لیے چونکہ یہ چیز ایکسیپٹ ہی نہیں تھی ہماری سوسائٹی میں. بہت سے چیزیں ایکسیپٹ ہی نہیں تھیں کہ ان کو اس طریقے سے خواتین کر سکتی ہیں. تو ابھی بھی ایکسیپٹنس کروانی بہت مشکل ہے. تو شاید اس حوالے سے, لیکن اور مرد جو ہے اس کے لیے بہت سے مقام کھلے ہوتے ہیں, بہت سے رستے کھلے ہوتے ہیں. نہیں ہوتے تو وہ خود کھول لیتا ہے. اور خواتین کو جو معاشرے میں مقام دینا ہے باقاعدہ, وہ بھی خواتین اپنا کام تو کرتی ہیں, لیکن جب تک ہمارے معاشرے کا مرد ہمیں اسپیس نہیں دے گا تب تک خواتین آگے بڑھ کے اس طرح اپنا حصہ نہیں ڈال سکتی. دیکھیے اسپیس تو خود لینی پڑے گی نا آج کل کے اس دور میں. میں چونکہ خود جو ہے وہ ہم یونیورسٹی لیول پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ خواتین لڑکیاں آزاد ہیں کچھ بھی کرنے کے لیے, ان کے پاس تمام طرح اپرچونیٹیز ہیں. مگر اس کے باوجود میں یہ بڑی فیئر بات کر رہا ہوں کہ آج کل کی لڑکیاں جو ہیں وہ اسنیپ چیٹ, انسٹاگرام اور اس طرح کی لت ان کو پڑی ہوئی ہے. وہ اس طرف بالکل بھی نہیں آ رہی کہ وہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار کریں, کھل کر کریں, جس طرح مطلب ان کے مد مقابل مرد کر رہا ہے. نہیں یہ تو ایک اور بات ہے. دیکھیں وہ بھی ایک ورائٹی آف کڈس اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں, لڑکے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم خالی خواتین کو, لڑکیوں کو. دیکھیں اسنیپ چیٹ کرتی ہیں تو شاید آج وہ اس فارم میں کرتی ہیں, کل وہ کسی اور وہ لکھنے سے ان کا متعلق شاید نہ ہو, وہ کوئی اور فارم آف لائف کے اوپر اپنی پریکٹس کرنا چاہیں. تو یہ ہم یوں نہیں کہہ سکتے. لکھنے والے سیریس لکھنے والی لڑکیاں ہیں بھی اور کام کر بھی نہیں ہیں, اور ٹھیک ہے کم ضرور ہیں. میں ابھی بھی سمجھتی ہوں آپ نے جس معاشرے میں ابھی آنکھ کھولی ہے نا, آپ کو شاید اس چیز کا آج سے 20-25 برس پہلے خواتین کا جس حوالے سے یونیورسٹیوں میں 50 ہماری کلاس میں
باٹنی میں 60 اسٹوڈنٹس میں سے 12 لڑکے اور 47 لڑکیاں ہوتی تھیں. اب مجھے یہ بتائیں, اس میں بھی لڑکوں کی پاور اتنی زیادہ تھی, اتنی مائنورٹی میں ہونے کے باوجود. دیکھیں یہ ہمارے معاشرے میں تھا اور ہے, چونکہ یونین آپ کی ہوتی تھی, مشاعرے آپ لوگ ارینج کرواتے تھے, ہمیں صرف اس کو MC بنا کے پیش کر دیا جاتا تھا, لیکن ڈیزائن آپ لوگ کرتے تھے. لیکن ہم لوگ بہادر لوگ تھے اس زمانے کے بھی, بہادر لڑکیاں تھیں, اور ہمارے جیسی لڑکیاں اگر پیچھے آ رہی ہیں اور میں ان کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتی ہوں. باخدا یقین مانیے ہماری کلاس میں 10 لڑکے ہیں اور 30 لڑکیاں, مگر ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. نہیں وہ تو دیکھیں, نہیں ماشاءاللہ یہ بات نہیں, لڑکوں کی ایک اپنی حیثیت ہے, اور یہ دونوں پہیے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. میں تو اس فائٹ میں آتی نہیں ہوں, لیکن جو کہ آپ نے سوال کیا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ خواتین بھی کر رہی ہیں کام, اور جتنا ان کو کرنا چاہیے وہ بھی کر رہی ہیں, اور کچھ اور بڑھ کے مزید کرنا چاہیے. میں اس چیز میں ہوں. اچھا مادام آپ نے ابھی تک جو ہے وہ شاعری کی 3 مجموعے آپ کے آ چکے ہیں, تو ہمیں بھی خواہش ہے کہ آپ کچھ ہمیں سنائیں اپنی شاعری میں سے. جی بالکل, میرے لیے بڑا اچھا ہے. ایک پہلے تو میں ایک اپنی تازہ غزل کے 2 اشعار آپ کو سناتی ہوں. ارشاد. یہ وہ بھی ہم انٹرنیٹ کی بات کر رہے تھے تو ادھر سے ہی ڈھونڈ کے, تو میں آپ کو. بے وفا سے وفا نبھائی تھی, واہ واہ. بے وفا سے وفا نبھائی تھی, زندگی کی یہی کمائی تھی. واہ واہ واہ. بے وفا سے وفا نبھائی تھی, زندگی کی یہی کمائی تھی. وہ تو گرویدہ ہو گیا تھا میرا, وہ تو گرویدہ ہو گیا تھا میرا, میں نے بھی اس سے لو لگائی تھی. واہ واہ واہ. وہ تو گرویدہ ہو گیا تھا میرا, میں نے بھی اس سے لو لگائی تھی. وہ بگولا سرشت تھا بینا, واہ, اور وہ بگولا سرشت تھا بینا, اور میری ریت تک رسائی تھی. وہ بگولا سرشت تھا بینا, اور میری ریت تک رسائی تھی. اور ایک غزل اور کے 2 اشعار آپ کو. نہ چہرہ ہی بدلتا ہے نہ وہ تیور بدلتا ہے, واہ واہ واہ. نہ چہرہ ہی بدلتا ہے نہ وہ تیور بدلتا ہے, وہ ظالم صرف اپنے ہاتھ کا پتھر بدلتا ہے. واہ واہ واہ. نہ چہرہ ہی بدلتا ہے نہ وہ تیور بدلتا ہے, وہ ظالم صرف اپنے ہاتھ کا پتھر بدلتا ہے. بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں انسانوں کی بستی میں, بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں انسانوں کی بستی میں. پرندہ کوئی دیکھا ہے جو اپنا گھر بدلتا ہے, واہ واہ واہ. پرندہ کوئی دیکھا ہے جو اپنا گھر بدلتا ہے, جو ہم نے اپنی آنکھیں پھینک دی ہیں اس کے قدموں پہ, جو ہم نے اپنی آنکھیں پھینک دی ہیں اس کے قدموں پہ, سو اپنی آنکھیں ہر ایک گام پر دلبر بدلتا ہے. واہ واہ. سو اپنی آنکھیں ہر ایک گام پر دلبر بدلتا ہے. چمک اٹھتے ہیں آنسو دیپ بن کے میری پلکوں پہ, واہ واہ. چمک اٹھتے ہیں آنسو دیپ بن کے میری پلکوں پہ, پھر اس کے بعد اچانک خواب کا منظر بدلتا ہے. واہ 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 واہ. پھر کیا اس کے بعد بات ہے, اچانک کیا خواب بات کا ہے. منظر بدلتا ہے. اور ایک غزل اگر آپ اجازت دیں اس کی. کٹی پتنگ ہوں میں اور بے سہارا ہوں. واہ. کٹی پتنگ ہوں اور بے سہارا ہوں. کٹی پتنگ ہوں میں اور بے سہارا ہوں, مجھے کہا نہیں اس نے کہ میں تمہارا ہوں. واہ 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 واہ. میں اور بے سہارا ہوں, مجھے کہا نہیں اس نے کہ میں تمہارا ہوں. یہ مجھ میں آتش بے سوز جلتی رہتی ہے. اچھا. یہ مجھ میں آتش بے سوز جلتی رہتی ہے. میں روشنی ہوں, میں جگنو ہوں, استعارہ ہوں. میں روشنی ہوں, میں جگنو ہوں, استعارہ ہوں. کیا کہنے, تیرے حصول کی گردش میں, تیرے حصول کی گردش میں کھو گئی ہوں میں. مجھے بتا میں ذرہ ہوں یا ستارہ ہوں. کیا بات. تیرے حصول کی گردش میں کھو گئی ہوں میں, مجھے بتا میں ذرہ ہوں یا ستارہ ہوں. میں ایک قطرہ شبنم ہوں دیدہ ور کے لیے. واہ واہ. میں ایک قطرہ شبنم ہوں دیدہ ور کے لیے, جو کج نگاہ ہے ان کے لیے شرارہ ہوں. کیا بات. جو کج نگاہ ہے ان کے لیے شرارہ ہوں. میں ایک عمر سے چنتی ہوں خواب چاہت کے, میں ایک عمر سے بنتی ہوں خواب چاہت کے. حسارے دیدہ نمناک میں خسارہ ہوں. حسارے دیدہ نمناک میں خسارہ ہوں. کٹی پتنگ ہوں میں اور بے سہارا ہوں, مجھے کہا نہیں اس نے کہ میں تمہارا ہوں. کیا بات ہے جی, بہت خوبصورت, بڑا مزہ آیا جی آپ کی شاعری سن کے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی. بس ایک آخری بات یہ کہ آپ نے پوری دنیا دیکھی ہے تقریباً, امریکہ میں بھی رہی, آپ نے ساری عمر گزار دی, تو کیا فرق ہے بنیادی ہماری معاشرت میں اور باہر کی دنیا کی معاشرت میں؟
دیکھیں آج کی جو دور ہے نا وہ ایک گلوبل ولیج کا دور ہے. اس کو ہم جب آج سے 20-25 برس پہلے جب ہم یونیورسٹی میں تھے تب ہم کہا کرتے تھے گلوبل ولیج کا نعرہ لگاتے تھے, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا. لیکن آتا تو تھا, لیکن اس طریقے سے اب جو سمجھ میں آنے لگا ہے کہ آج کے دور میں یہ نہیں ہے کہ ہم ویسٹرن ہو جائیں گے یا ہم ماڈرن ضرور ہو جائیں گے, ہم ویسٹرن نہیں ہو جائیں گے, بلکہ ہم اس آرٹیکلاف کلچر جو بن رہا ہے, ہوموجینیس جو کلچر ہے, اس میں ہم نے اپنا حصہ کتنا ڈالنا ہے. صحیح ہے. یہ ایکچولی گلوبل ولیج کا کانسیپٹ یہ ہے. ایک تو بات یہ ہو گئی, اور اس میں جب ہمارا فرق ہے تو ہمیں تہذیبی رویوں میں ہم بہت سی چیزوں میں بہت آگے ہیں, اور لیکن سوری ٹو سے ہمیں ابھی اپنے اندر تعلیم کا پورا طور پہ ہمیں ایک جسے کہتے ہیں نا شعور, اس کو ہمیں سیکھنے کی ابھی ضرورت ہے. وہ اس لیے چونکہ ہمیں خود بھی تعلیم یافتہ ہونا ہے اور اپنے ماحول سے بھی تعلیم یافتہ ہونے کی ہماری وہ پوری ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, اور پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. جی بالکل, یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ میڈم, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین, آپ نے دیکھا اس نشست میں کہ ہم نے مختلف متنوع موضوعات پہ گفتگو کی, شاعری سے لے کے سفرناموں تک, بائیو ایتھکس سے لے کے معاشرت تک. اسی طرح انشاءاللہ اگلے پروگرامز دیکھتے رہیے. تب تک دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. مجھے دیجیے اجازت, خدا حافظ.